چاروں طرف تپتی ہوئی ریت ہے، جھلسا دینے والی گرمی اور خیموں کے اندر سے گونجتی ہوئی معصوم بچوں کی سسکیاں۔ ایک طرف دریائے فرات کی لہریں اٹھ رہی ہیں، پانی بالکل قریب ہے، لیکن دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان پر وہ پانی بند کر رکھا ہے۔ تصور کریں ان ماؤں کی بے بسی کا جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پیاسے بچوں کو بس تسلیاں دے رہی تھیں۔ اب ایسی صورتحال میں ذرا قیادت کے بوجھ کو سمجھیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پر اس وقت ایک بے پناہ روحانی اور جذباتی ذمہ داری تھی۔ وہ خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کبھی کسی ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک طرف ہزاروں کا خون خوار لشکر کھڑا ہے اور دوسری طرف ان کے اپنے دل پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کے قدموں میں رتی برابر بھی ڈگمگاہٹ نہیں تھی۔ اور پھر آتی ہے وہ رات، عاشورہ سے ایک رات پہلے کا وقت، خاموشی کی وہ رات جہاں خیمے میں موجود چند وفاداروں کو ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ایک انتہائی بے لوث پیشکش کی۔ انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں کہا، دیکھو، دشمن کو صرف میری جان چاہیے، اگر تم سب یہاں سے جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ مطلب یہاں کسی پر کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ واقعی یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھیوں کی جان کسی طرح بچ جائے۔ لیکن ان ساتھیوں کا جواب سنیں ذرا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یا حسین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ ایک جملہ کوئی عام جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی غیر متزلزل وفاداری تھی جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان کے دلوں میں موت کا کوئی خوف باقی ہی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا، عاشورہ کی وہ صبح جب میدان جنگ میں عظیم اور دل خراش قربانیوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ شہادت کا سفر بھی کیسا عجیب تھا۔ ایک ایک کر کے وہ تمام وفادار ساتھی میدان میں اترتے گئے۔ حق کا دفاع کرنے کے لیے کسی نے اپنا بیٹا قربان کیا، کسی نے بھائی اور کسی نے باپ۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس قدر خوفناک اور خونی منظر کے باوجود کسی ایک ساتھی نے بھی ڈر کر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ساتھیوں اور دوستوں کی قربانیوں کے بعد اب باری تھی کربلا کے نوجوانوں کی۔ وہ لمحات جب امام حسین کے اپنے خاندان والوں کو میدان میں جانا تھا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے تو سوچئے اس وقت کیسا منظر ہوگا۔ وہ دکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہت رکھتے تھے۔ اب ایک باپ کے لیے یہ کتنا بھاری، کتنا دل چیر دینے والا لمحہ ہوگا جب وہ اپنے اس جوان بیٹے کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہا ہو، جس کے چہرہ مبارک میں اسے اپنے نانا کی جھلک نظر آتی ہو۔ یہ جذباتی بوجھ واقعی ناقابل بیان تھا۔ اور پھر جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر جو الفاظ ادا کیے، ان میں ایک باپ کا پورا دکھ اور درد سمٹایا تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اب تیرے بعد دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا۔ خیموں میں تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، ہر طرف آہو بکا اور رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لیکن اس داستان کا سب سے دردناک حصہ تو ابھی باقی تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کا سانحہ، ایک ایسا واقعہ جو آج بھی سوچیں تو انسان کا ذہن سن ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس ننھے 6 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں لیا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور دشمن کی صفوں کے سامنے جا کر انہوں نے ایک انتہائی سادہ اور انسانی التجا کی، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو، اسے پانی کا ایک قطرہ ہی دے دو۔ یہ کوئی جنگ کی للکار تھوڑی تھی، یہ تو بس ایک باپ کی اپنے مرتے ہوئے بچے کے لیے ایک چھوٹی سی فریاد تھی۔ اس فریاد پر کچھ دیر کے لیے تو دشمنوں کے اس بڑے میدان میں بھی مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن پھر اچانک ایک ظالم کا تیر چلا اور وہ سیدھا جا کر اس معصوم بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین کے ہاتھ اپنے ہی بچے کے خون سے بھر گئے۔ اس لمحے تو یوں لگا جیسے آسمان بھی ساکت ہو گیا ہو۔ اس صدمے کو بیان کرنے کے لیے واقعی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ذرا رک کر ان دو بالکل متضاد حالتوں کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ باپ ہے جو ناقابل تصور کرب میں مبتلا ہے، جس کے سینے سے اس کے خون میں لت پت معصوم بچے کی لاش لگی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف اسی باپ کا ناقابل شکست روحانی صبر بھی ہے۔ اتنے بڑے دکھ کے سامنے بھی ان کا صبر نہیں ٹوٹا، اور اللہ کی رضا پر ان کا وہ تسلیم و رضا کا جذبہ ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ اب ہم اس داستان کے بالکل آخری حصے پر پہنچتے ہیں، آخری سجدہ، جب امام حسین میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا، کئی دنوں کی وہ شدید جھلسا دینے والی پیاس، لیکن پھر بھی ان کے چہرے کو دیکھیں تو وہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ایک مکمل سکون نظر آتا ہے۔ اتنی تکلیف اور تباہی کے باوجود ان کی روح بالکل حق کے تابع ہو چکی تھی۔ اور پھر دیکھیے قربانی کی انتہا، اپنے بالکل آخری لمحات میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ کربلا کی وہ تپتی ہوئی ریت اس بات کی گواہ بن گئی کہ ایک پیاسا انسان حق کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ یہ واقعی مکمل بندگی کی معراج تھی۔
تو اگر ہم اس سارے واقعے کا تجزیہ کریں تو کربلا محض تاریخ کی کوئی ایک عام جنگ نہیں تھی، یہ دراصل حق اور باطل کے درمیان کھینچی گئی وہ واضح لکیر ہے جو تا قیامت مٹائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے تو اسے شکست نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی اخلاقی فتح مانا جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کربلا ہمیں ایک ابدی سبق دیتا ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے۔ سچ پر کھڑے رہنے کے لیے واقعی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اسی لیے تو یہ مشہور جملہ آج تک تاریخ میں گونجتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔